نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع قرآن ایک قرات پر امت کو جمع کرنے والے پیکر حیا جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سوانح اور سیرت پڑھنا شروع کریں گے۔ بہت ہی عظیم صحابی اور بالکل ابتدا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے اور ان کے کہنے پر اسلام لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 مرتبہ داماد ہوئے۔ آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ آج ہم ان کا قبل از خلافت، ان کی اپنی جو خلافت ہے، قبل از خلافت ان کا جو دور ہے اس کو دیکھیں گے۔ ان کا نام اور نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے۔ تو عبد مناف پر جا کر آپ کا نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھا، اور آپ کی نانی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن تھی وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں یعنی عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوئی۔ والد ماجد اور سیدنا عثمان کی نانی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد کے فرزند تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی جڑواں پیدا ہوئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے نا، وہ پھپھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے نواسے تھے۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی عروہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور خلافت میں وفات پائی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں وہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اسلام سے پہلے آپ کی کنیت ابو عمر تھی، ابو عمر کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے کے بعد جب آپ کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے عبداللہ کی ولادت ہوئی، تو پھر آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی تھی، اور صحابہ کرام آپ کو ابو عبداللہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب ذو النورین تھا، اور ذو النورین لقب آپ کو کیوں دیا گیا تھا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے علاوہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو، یعنی 2 نور والے۔ اور ایک اور بھی رائے دی جاتی ہے ذو النورین کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ عنہ رات کی نماز میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں
6 سال چھوٹے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ حلیہ مبارک، آپ رضی اللہ عنہ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹے قد کے تھے اور نہ ہی لمبے بہت زیادہ، یعنی میڈیم ہائٹ تھی۔ جلد ملائم تھی، داڑھی گھنی اور لمبی تھی اور داڑھی کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ سر کے بال بھی گھنے تھے، جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، یعنی براڈ شولڈرڈ تھے، چوڑے کندھوں والے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ درمیانے قد کے آدمی تھے، نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، چمکتے دانت، گھنگریالے لمبے بال، سفید رنگ، باریک تلوار جیسی ناک، کشادہ ٹانگیں اور لمبے خوبصورت بازو جنہیں ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگرچہ سر کے اگلے حصے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے، لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لمبے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے، اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گندمی تھی۔ آپ کے خاندان اور آپ کی بیویاں اور اولادیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 8 شادیاں کی اور تمام نکاح قبول اسلام کے بعد ہی کیے۔ پہلی شادی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ دوسری شادی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔ تیسری فاختہ بنت غزوان، ان کے بطن سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔ چوتھی ام عمر بنت جندب الازدیہ، ان سے آپ کے 4 بیٹے عمر، خالد، ابان اور عمر، اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ پانچویں فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ مخزومیہ، ان سے آپ کے 3 بچے تھے، ولید، سعید اور ام سعد۔ ام البنین بنت عیینہ بن حسن فزاریہ، ان سے عبد الملک پیدا ہوئے۔ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ امویہ، ان سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، عائشہ، ام ابان اور ام عمر۔ اور نائلہ بنت فرافسہ کلبیہ، یہ نائلہ تھیں جو اس وقت آپ کے پاس تھیں جب آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کی اپنی انگلیاں بھی شہید ہوئی تھیں۔ آپ کے ہاں 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں اب ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن 1-2 جو ہیں ان کے ساتھ بڑے ایسے کچھ واقعات ہیں اہم جو منسوب ہیں۔ عبداللہ، یہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے ہجرت سے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ مدینہ میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ کے چہرے پر آنکھ کے قریب ایک مرغ نے اپنی چونچ مار دی۔ اب یہ حالانکہ شروع میں بالکل معمولی سا زخم تھا، جیسے انفیکشن پھیل جاتی ہے نا، تو وہ پھیل گیا اور سارا چہرہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو گیا، اور حتیٰ کہ اسی زخم کی وجہ سے سن 4 ہجری کو 6 سال کی عمر میں عبداللہ وفات پا گئے۔ اور ان عبداللہ کی وفات کا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک تو غم یہ تھا نا کہ بیٹے کی وفات کا، دوسرا غم یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کا میں والد تھا وہ نہیں رہے اب، تو ان کو یہ بہت اس بات کا غم رہا۔ پھر ایک اور ہیں ابان، اور ان کی کنیت ابو سعید تھی، فقہ کے بڑے امام مانے جاتے تھے، اور ان سے ایک حدیث جو روایت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس نے دن اور رات کے شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیا تو اسے دن یا رات میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابان رضی اللہ عنہ کو خود فالج ہو گیا۔ ویسے یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، تو ہم رحمہ اللہ کہیں تو بہتر ہوگا۔ تو ان کو کسی نے نا آ کے تو ان کو کویسچننگ نظروں سے دیکھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ کوئی فرق کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب یہ پڑھ لی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس روز دعا پڑھنا بھول گیا تھا تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر لاگو ہو جائے،
اور ان کا شمار زمانے کے فقہائے مدینہ میں ہوتا تھا، اور 105 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ بیٹیاں بھی آپ کی 7 تھیں۔ بہنوں میں آپ کی حقیقی بہن آمنہ بنت عفان تھیں۔ وہ قبل از اسلام بالوں کی تزئین کاری کا کام کرتی تھی، ہیئر ڈریسر تھیں۔ اہل مکہ کی جو عورتیں تھیں ان کے ہیئر ڈریسر تھیں، جیسے پارلر کا کام کرتی تھیں۔ اور ان کی شادی ہشام بن مغیرہ کے حلیف حکم بن کیسان کے ساتھ ہوئی، اور سریہ عبداللہ بن جہش میں حکم بن کیسان گرفتار ہوئے، اور مدینہ ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی ان کے شوہر نے۔ اور شرف صحابیت سے سرفرازی کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی پسند نہ کی، حتیٰ کہ بیر معونہ کے دن شہید ہو گئے۔ یہ سن 4 ہجری کی بات ہے۔ اور آمنہ بنت عفان ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی کاربند تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب فرمائی تو اس وقت آمنہ نے بھی اپنی والدہ اور دوسری بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہی وہ وقت ہے جب ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح سے کچھ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہنیں بھی تھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایام جاہلیت میں آپ کا شمار قوم کے بڑے بزرگ لوگوں میں ہوتا تھا، آپ کا بڑا سٹیٹس تھا، آپ بلند مرتبہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، شیریں کلام، سافٹ سپوکن اور شرم و حیا کے پیکر تھے اس دور میں جب عربوں کے ہاں یہ خوبیاں بالکل ناپید ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قبل از اسلام بھی اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ بے حیائی کے مرتکب ہوئے، اور نہ ہی کبھی شراب پی۔ اور شراب کی تو مذمت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی تو سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کا اپنا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی گانا گایا نہ اس کی خواہش کی، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا، جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا، نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ اور انساب کا علم بہت ان کو ایکسپرٹ تھے، علم الانساب کے، یعنی لینیج کا علم، کون کس لینیج سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے تاریخ پر بھی بڑا عبور رکھتے تھے، اور عربی زبان کی جو امثال ہیں ان پر بھی بڑا عبور رکھتے تھے۔ لوگوں کے ہاں ایک ضرب المثل تھی، کسی کو اگر کہنا ہوتا نا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور اپنی محبت کی ایک شدت کو بتانا ہوتا تو لوگ کہتے تھے احبک والرحمن حب قریش لعثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اور عموماً پھر یہ جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو لوری سناتے ہوئے بچوں کو جو اپنی محبت کا ایک اظہار کرتی تھیں تو اس کا یہ طریقہ تھا۔ اتنی قریش کے دل میں سیدنا عثمان بن عفان کے لیے عزت تھی۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تجارت کرتے تھے، ان کے والد نے تجارت کو اپنایا، اسے خوب ترقی دی، اور اسی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھی بڑھایا۔ قبول اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 برس تھی، اور آپ نے فوراً ہی دعوت پر لبیک کہا اور سابقون الاولون کی صف میں شامل ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں ابو بکر صدیق اور علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے بعد ایمان لانے والے عثمان ہی تھے۔ اس طرح آپ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے، اور شاید آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب وہ واقعہ بنا جو آپ کو شام سے واپسی پر پیش آیا۔ آپ نے وہ واقعہ قبول اسلام کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جب آپ اور طلحہ بن عبید اللہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا اور اللہ کے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تصدیق کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حال ہی میں شام سے آیا ہوں۔ جب ہم معان اور زرقاء کے درمیان تھے تو ہم آرام کے لیے اترے اور ابھی نیم خوابیدگی ہی میں تھے، یعنی ڈوز آف کر رہے تھے، پوری طرح سوئے نہیں تھے کہ کسی نے آواز دی، اے سونے والو بھاگو، مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہاں آئے تو آپ کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، دونوں کے نکاح ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ عتیبہ نے تو بہت ہی برے طریقے سے دی اور عتبہ نے پھر بھی ذرا ڈگنیفائڈ طریقے سے دی، اور یہ عتبہ جو ہے یہ پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو اس نے طلاق دلوائی۔ سیدہ رقیہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ رقیہ کی طلاق کی خبر سنی تھی تو خود پیغام بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ بہرحال یہ رشتہ منظور فرمایا آپ نے، سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا اور خود ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رخصت کیا۔ دونوں جو ہے نا میاں بیوی عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ حسن سیرت اور حسن صورت دونوں میں بے مثل تھے، اور رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو یہ خراج تحسین پیش کیا گیا، انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کا جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے شادی کے بعد، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میاں بیوی کی آپس کی بانڈنگ میں اضافہ کرتے ہیں، بہت سٹرونگ بانڈ ہو جاتا ہے ان میاں بیوی کا جو اس طرح ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ جیسچرز کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پھر ہجرت حبشہ ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اتنا آنر اور اتنی محبت ایک انسان سے، اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا اپنا چچا حکم بن ابو العاص جو ہے، حکم بن ابو العاص بن امیہ، اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا تجھے اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک نہیں کر دے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اس دین حق کو چھوڑ دوں۔ تو جب حکم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھی تو انہیں چھوڑ دیا، اور ان دنوں میں تمام مسلمان بہت مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو بہت بے دردی سے ابو جہل شہید کر چکا تھا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایسا نیک حاکم ہے کہ اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ہجرت شروع ہوئی خاموشی سے۔ بڑا ہی یہ بھی مشکل کام تھا، بہت کٹھن کام تھا، اور ایموشنلی بھی مشکل تھا، فزیکلی فائنینشلی ہر لحاظ سے مشکل تھا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر گئے، اور قافلے والوں نے عثمان بن مظعون تھے جن کو اپنا امیر بنایا۔ بہرحال جب یہ ساحل سمندر پر پہنچے تو ان کو 2 بحری جہاز مل گئے، اور وہاں سے پھر یہ حبشہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ان کو کچھ امن سکون نصیب ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ اس امت کے پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر ہو، بے شک عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ پھر وہاں پہ جب یہ افواہ پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ سورہ نجم کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری آیت اس کی پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اور سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا اور تمام کفار مکہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے، تو حبشہ میں یہ خبر پہنچی کہ تمام کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے مکہ میں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تو سیدہ رقیہ نے بس ماں کی وہ ملاقات جو ہے نا بس وہ آخری تھی کہ جب یہ ہجرت کے لیے گئی ہیں۔ ہجرت سے جب واپس آئی ہیں تو اس وقت تک ان کی والدہ وفات پا چکی تھیں۔ پھر ہجرت مدینہ تک آپ وہیں مقیم رہے ہیں۔ قرآن کریم سے بہت لگاؤ تھا، آپ رضی اللہ عنہ کو شب و روز تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اساتذہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو ان کا مطلب، معنی، مفہوم سمجھے اور ان پر عمل کیے بغیر مزید آیات نہیں سیکھتے تھے۔ یعنی اصل جو چیز ہے وہ قرآن پر عمل کرنا ہے، اصل چیز اس کے صفحے در صفحے اس کے پڑھتے چلے جانا بغیر یہ سمجھے کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن اصل میں تو آپ کو کئی چیزوں سے کرنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے، کئی چیزوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے، کسی چیز پر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پر آپ کو پابندی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی تو پھر آپ کا صرف اور صرف اس کے عربی الفاظ پڑھ لینا ٹھیک ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو نیکی مل جائے گی، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت کا۔ اور بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا شغف تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قرآن سے اور قرآن کی تلاوت سے کہ وہ جو ایک خوبصورت حدیث ہے اس کے راوی بھی پھر عثمان بن عفان ہی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن حفظ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنوایا تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے چند اقوال ہیں جو کہ انتہائی ایمان افروز اور قیمتی نادر اقوال ہیں۔ مثلا اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو۔ تو اگر ہمارا دل قرآن سے اکتاتا ہے یا قرآن سے دور بھاگتا ہے، اس کے فہم، اس پر تدبر، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی تلاوت نمازوں میں ادروائز، تو پھر ہمارے اپنے دل میں پرابلم ہے۔ پھر فرمایا مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا گزرے جس میں میں اللہ کے عہد یعنی قرآن مجید کو دیکھ نہ لوں۔ پھر فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑے پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پھر فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا ظاہر فضیلت اور باطن فرض ہے۔ نمبر 1، نیک سیرت لوگوں کی صحبت فضیلت کا باعث ہے اور ان کی پیروی کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ قبروں کی زیارت باعث فضیلت اور موت کی تیاری کرنا فرض ہے۔ مریض کی عیادت کرنا فضیلت اور اس سے وصیت طلب کرنا فرض ہے۔ اور پھر فرمایا 10 چیزیں سب سے زیادہ ضائع ہونے والی ہیں۔ وہ عالم جس سے سوال نہ کیا جائے، وہ علم جس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، درست رائے جسے قبول نہ کیا جائے، اسلحہ جسے استعمال نہ کیا جائے، مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، مصحف جس سے تلاوت نہ کی جائے، مال جس سے خرچ نہ کیا جائے، گھوڑا جس پر سواری نہ کی جائے، دنیا کے طلبگار کے پیٹ میں زہد کا علم، یہ بھی ضائع ہوتا ہے،
زہد کا علم ہے لیکن طلب دنیا گئی نہیں، تو پھر اس علم کا کیا کیا؟ پھر لمبی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ ہو۔ اس ایک ایک سینگ کے اوپر پورا ایک آپ بات کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے باقاعدہ ان کو فہم قرآن کا آ جاتا ہے، دین کا، زندگی کے فلسفے کی، زندگی کی حقیقت، زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، تو وہ کم الفاظ میں گہری باتیں کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ لمبی ایک وہ تقریریں اور لمبی باتیں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں انسان کو، گھما پھرا کے کہاں سے بات جو ہے وہ پھر لائی جاتی ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کو ہر وقت حرز جان بنائے رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا یہ قرآن مبارک ہے، اسے مبارک نبی لے کر آئے ہیں، تو برکتیں تو اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا مصحف کثرت تلاوت کی وجہ سے پھٹ چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے تھے، بے خبر اور بالکل بے پرواہ ہو کر وہ اندر آ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بلوائیوں کے حملے کے دن کہا تھا انہیں قتل کرو یا چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے بسر کرتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا وقت گزارا۔ خود فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں پہل اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے تھا، پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا، یوں میں نے آپ کی سیرت کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ اب یہاں پر نا ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس فیکٹ کو بیان کرنا کہ جو لوگوں کے بعض عقائد کو درست کر دے۔ تو اس میں اگر آپ اپنی کوئی اکمپلشمنٹ یا بظاہر اپنی کوئی تعریفی بات بول بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہ قحط کے سال کیسے گزارنے، تو مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیجئے۔ تو اس لیے یہ وہ جو سیلف پریز ہے نا، یا خوشامد پسندی یا اپنی تعریف کرنا، یہ اس سے ہٹ کر چیز ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس چیز کی آڑ میں ہمیں ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جہاد کے میدانوں میں آپ مدینہ میں جب تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اوس بن ثابت انصاری کے بھائی بنائے گئے مواخات میں۔ غزوہ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت مرض کی شدت میں تھیں اور موت کے سائے ان پر منڈلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے ساتھ، اور سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا۔ اور انتہائی دل گداز ایک بات ہے کہ جب ان کی بالکل عین وفات کا وقت تھا، تو وہ اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنی بڑی بہن زینب جو مکہ میں تھی ان کو یاد کر رہی تھیں، ان کی زیارت کی تمنا کر رہی تھیں۔ بہرحال جانکنی کی حالت میں کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پائی، اور جس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ داخل ہو رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی برابر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جو ہے غنائم، اس میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی رکھا تھا۔ بعد میں جب یہ جو خوارج ہیں اور انہوں نے جو بغاوتیں کیں، اور جس کے نتیجے میں یہ دونوں خلفائے راشدین عثمان اور علی رضی اللہ عنہما شہید ہوئے ہیں، تو وہ متہم کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور کہتے تھے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بدر سے غائب تھے اور وہاں حاضر نہیں تھے؟ ابن عمر سے کسی نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن بدر سے آپ کی غیر حاضری کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیماری تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے جیسا ہی اجر اور حصہ ہے۔ اب یہاں پر نا ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے
آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی جو مذمت ہے کہ یہ خوارج یہی کرتے تھے نا. اب آگے پیچھے ہر بات کو چھوڑ دیا کہ کیوں وہ بدر نہیں گئے تھے, صرف اتنی سی بات بیچ میں سے اٹھا لی کہ وہ بدر نہیں گئے تھے, اور اس بات سے ان کی جو ہے نا ایک نیگیٹو کونوٹیشن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی وہ بدر میں ساتھ نہیں گئے تھے, جو کہ اتنا ایک اہم تھا معرکہ, حالانکہ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیچھے چھوڑا تھا. تو بعض اوقات اپنا موقف جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں بیچ میں سے صرف اتنی سی بات, یہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اور کئی دفعہ وہ ایسی ایک کہانی سنا کے اٹھتے ہیں, اور جب انسان دوسرے فریق سے پوچھتا ہے تو اس کے ارد گرد کچھ اور باتیں ہوتی ہیں جو اس پہلے فریق نے آپ کو بتائی نہیں ہوتی. اسی لیے جب تک انسان دونوں طرف کی بات نہ سن لے اس وقت تک فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ بہت بعض اوقات کسی ایک فریق کے لیے بڑا پینفل بھی ثابت ہو جاتا ہے, اور انسان غلط فیصلے بھی کر پاتا ہے. تو یہ خوارج کا تو طریقہ ہی یہ تھا. پھر اسی طرح سے احد کے دن کیا ہوا کہ جب ایک دم جنگ کا پانسا پلٹا اور صحابہ کرام اتنے زیادہ ایک دم ہوئے ہیں نا لٹرلی کہ ہمارے اوپر یہ کس طرح یہ اتنی بڑی مشکل آ گئی. تھوڑی دیر کے لیے تو ایسے تھا کہ اس پینک میں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے, یہ کہاں سے اوپر سے یہ سارے نازل ہو گئے ہیں, خالد بن ولید, اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے ساتھی. تو وہاں پہ بہت سے آپ کو پتہ ہے صحابہ شہید بھی ہوئے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگے. عثمان رضی اللہ عنہ ان میں تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیا 155 میں فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی وہ یقیناً اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے, اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. بے شک اللہ نہایت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے. تو یہ بھی جو ایک اعتراض ہے یہ بھی نہیں بنتا. ایک ایسی چیز پر اعتراض کرنا جس کی معافی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے, تو کسی کو کیسے یہ مجال بھی ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو اس بات پر بلیم کیا جائے. اچھا, پھر اسی طرح سے کچھ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مدینہ میں اپنا نائب بھی مقرر کیا ہے, مثلا غزوہ غطفان میں, پھر غزوہ ذات الرقاع میں. اور آپ سب کو یاد ہوگا, سیرہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کہ بیت رضوان میں انہی کی وجہ سے تو بیت رضوان ہوئی تھی, اور خوارج جو الزام لگاتے تھے وہ یہ تھے کہ بیت رضوان میں یہ شریک نہیں تھے. اب آپ سوچیں کہ ایک ٹکڑا اٹھا لینا بات کا کتنے بڑے یہ فساد کا باعث ہوتا ہے. انہی کی وجہ سے تو ہوئی تھی, یہی تو گئے ہوئے تھے اس وقت مکہ میں, اور وہ کتنا بڑا وہ ایک بہادری کا وہ ایک کام تھا اس وقت مکہ میں جانا بھی. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی معذرت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے وہاں پر, تو بات تو پھر میں پوری کر ہی نہیں سکوں گا, این ممکن ہے وہ مجھے قتل ہی کر دیں, تو مقصد تو حل نہیں ہوگا. تو میں آپ کو ایک بہتر انسان بتاتا ہوں جس کا باقاعدہ ایک بڑا اسٹرانگ قبیلہ جو ہے وہاں موجود ہے, اور وہ درست فیصلہ تھا, کیونکہ جب اہل مکہ نے وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے تو ان کے یہ کزن آئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے, اور ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ تو لے گئے ہیں کہ چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آفر کیا تھا کہ تم کر لو طواف یا عمرہ, تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ایک عمر گزر جائے اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہیں, میں ادھر رہوں, میں پھر بھی نہیں کروں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر لیتے طواف. بلکہ یہ ایک آنر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان پر اتنا ایک کانفیڈنس تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر ایک اور ہاتھ اپنا دوسرا رکھا کہ یہ میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں. اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کے لیے کیا فرمایا تھا, لقد رضی اللہ, بے شک اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تو بیعت کر رہے تھے. اور یہ لوگ اس دن 1400 تھے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. سکینہ بھی ملی اور فتح قریب کی خوشخبری بھی ملی، اور صلح حدیبیہ بھی فتح ہی تھی. صحابہ بہت سے کہا کرتے تھے تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں، کیونکہ جو در کھلے ہیں فتوحات کے اور خیبر کے اور مختلف لوگوں کے مسلمان ہونے کے، قبائل کے مسلمان ہونے کے، وہ تو حدیبیہ کی ان ٹریٹی کی جو کلازز تھیں ان کی وجہ سے کھلے ہیں نا. اچھا، تو بعض مورخین جو ہیں وہ بیت رضوان کے حوالے سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کچھ نمایاں خصوصیات بتاتے ہیں. نمبر 1، عثمان رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں بیت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. نمبر 2، مکہ مکرمہ میں مقیم کمزور مسلمانوں کو پیغام رسالت پہنچانے کا شرف بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو حاصل ہوا. اور نمبر 3، مکہ جا کر بھی عمرہ نہیں کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی. اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے. ادھر باتیں ہونے لگی تھی نا کہ عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، ایٹ لیسٹ مکہ چلے تو گئے ہیں نا، انٹر تو ہو گئے ہیں، اب کچھ کر تو لیں گے نا طواف عمرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کبھی نہیں کرے گا. لو مکث کذا ما طاف حتی اطوف، اگر وہ عرصہ دراز بھی ٹھہرے رہیں تب بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر اعتماد تھا اور درست تھا، بجا تھا. پھر فتح مکہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ کاتب وحی تھا، مسلمان ہوا، مدینہ آیا، کاتب وحی بنا، پھر مرتد ہو کر واپس کفار سے جا ملا، مکہ چلا گیا. تو فتح مکہ کے دن یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کی قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے آئے تھے، اس نے پناہ طلب کی. وہ رضائی بھائی تھا آپ رضی اللہ عنہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو امان دے دی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ دوبارہ مسلمان ہوا اور پھر وہ بڑا اچھا مسلمان بنا. اور بعد کی جو جنگیں ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی، ان میں اس نے بہت جوہر دکھائے اپنی بہادری کے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ پھر یہ جنگوں میں لڑتے رہے. یہاں پر بعض جو اسکالرز ہیں نا وہ ایک بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کی تھی نا امان عبداللہ بن ابی سرح کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے. 3 مرتبہ جب انہوں نے طلب کی امان، تو تیسری مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی. پھر جب وہ چلے گئے تو دیگر جو صحابہ ہیں نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جب تک میں نے امان نہیں دی تھی تو اس وقت اس کو اٹھ کے قتل کر دیتا. یعنی اس وقت تو ابھی وہ بے امان تھا نا، تو اس وقت تک تو میرا وہ حکم نافذ ہو رہا تھا نا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سمجھ آئی، تو آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس بندے کو پارڈن کر دیا جائے، اس کو موقع دینے کا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. سیرت پڑھ کے اور صحابہ کو پڑھ کے جتنا مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہیں کہ اس کو ہدایت ہے یا اس کو ہدایت نہیں ہے، اس کو آ جانی ہے، اس کو نہیں آنی، یہ اللہ کو پتہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ جو ہے نا اس کو بھی اور ٹائم چاہیے. ہی نیڈز مور ٹائم. عمر نیڈڈ 6 years، خالد بن ولید نیڈڈ 7 years، یعنی 7 آفٹر دا ہجرہ. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا وقت درکار ہے.
وہی خالد بن ولید پھر سیف من سیوف اللہ بن جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں کوئی کلاس لے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کی بات ہوئی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی بات ہوئی، اور شفاعت کی بات ہوئی کہ کس کس طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بیسک جو باٹم لائن اللہ نے کیا بنائی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو کسی بچی نے سوال کیا کہ کیوں پھر ایسے ہوگا نا، کیوں پھر وہ سفارش سے معاف ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آپ شکر کریں، آپ شکر کریں۔ ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ اور یہ خیال آنا یہ ایک مومن کا شایان شان ہی نہیں ہے اس کے، کہ اس کو یہ خیال آئے کہ لو جی اس کو بھی معافی مل گئی، یہ کیا بات ہوئی پھر؟ اب دیکھیں فتح مکہ کے دن ابو سفیان کو جو معافی ملی ہے، مجھے کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ کیا وہ دشمنی تھی جو اس اللہ کے بندے نے 8 سال نبھائی، کس کس طریقے سے نبھائی ہے، اور پھر فتح مکہ کے دن ان کو معافی مل جاتی، ہند بنت عتبہ کو معافی مل جاتی۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اللہ۔ تو اللہ کو پتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ عبداللہ بن ابی سرح کو موقع ابھی ملنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے وہ جو واقعات پڑھے ہیں کہ شروع میں حضرت عمر ان لوگوں کو جو مرتد سے واپس مسلمان ہوئے تھے ان کو کوئی امپورٹنٹ کام وغیرہ نہیں دیتے تھے جنگوں میں۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ سال گزرے، جب آپ رضی اللہ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مخلص پکے مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی ملی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ اور غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا جو انہیں تیار کرے گا، یعنی اس غزوے کے لیے کوئی مجاہدین کی تیاری کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ جن کے پاس کچھ نہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں، یہ آواز سنتے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کی طرف سبقت کی، اور یوں یہ ساری تنگی آسائش میں بدل گئی۔ ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے لیے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی پوری کی۔ پھر 10,000 دینار گولڈ کوئنز ہوتے تھے، درہم سلور کے ہوتے تھے، دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جنگ ہوئی نہیں، غزوہ ہوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، بلڈ شیڈ ہوئی نہیں، اور جو گھوڑے اونٹ جو دیے تھے وہ ایز اٹ از واپس آ گئے۔ کسی چیز کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس نہیں مانگا، فار دیٹ میٹر کسی صحابی نے بھی نہیں مانگا۔ جو کچھ بھی، کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ بیچ میں ظاہر ہے وہ کام آ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، جو کھانے پینے کی ہوں یا اس طرح، لیکن یہ چیزیں تو وہ تھیں کہ جو سالڈ ایسے سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہیں اور وہ واپس آ گئی ہیں ایز اٹ از، کچھ واپس نہیں طلب کیا۔ پھر سیدہ رقیہ کی وفات جو غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نام بعض جو ہیں سیرت نگار انہوں نے کہا ہے کہ امیہ تھا، لیکن یہ ام کلثوم اپنی کنیت کے نام سے ہی معروف تھیں، اور سیدہ فاطمہ سے بڑی تھیں۔ 4 بیٹیاں تھیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی پھر نکاح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی بیوہ ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے ایک باپ کی حیثیت سے عمر رضی اللہ عنہ کو تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا بھی ارادہ نہیں ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ بھی خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تھوڑا رنج کے ساتھ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت ایک ڈیفینیشن ہے نا، یہ بھی جوامع الکلم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم اس طرح کی بات اتنے تھوڑے سے 1-2 جملوں میں ہم کہنا چاہیں تو ہم تو کنفیوز ہو کے کہیں جائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ ام کلثوم کی سیدنا عثمان سے شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر ام ایمن سے فرمایا میری صاحبزادی ام کلثوم کو تیار کرو اور عثمان کے گھر پہنچا دو اور اس کے پاس دف بجاؤ. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. 3 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا پیاری بیٹی تمہیں اپنے شوہر کیسے لگے؟ انہوں نے جواب دیا بہت اچھے ہیں. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے عثمان یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. وہ جو ایک ملال تھا نا، ایک تو بلوڈ بیوی کے چلے جانے کا الگ تھا اور دوسری طرف یہ کہ میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد نہیں رہا، تو پھر اب دوبارہ سے داماد بنے اور رقیہ والا حق مہر مقرر کیا ہے اور انہی جیسا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. یہ ربیع الاول سن 3 ہجری کا واقعہ ہے اور رخصتی جمادہ اخری میں ہوئی تھی اور پھر آپ کے بیٹے عبداللہ کی وفات کی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ رقیہ کا انتقال پہلے ہوا ہے اور وہ جو بچہ عبداللہ ہے ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے. اور شعبان سن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کچھ دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں. اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر بیٹھے دیکھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں ہوں. آپ نے فرمایا فانزل فی قبرہا، تو تم اس کی قبر میں اترو. ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید بھی قبر میں اتارنے والوں میں شامل تھے. سیدہ اسماء بنت عمیس اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے غسل دیا تھا. اور اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے اور ان کا چہرہ مرجھا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدمے کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور فرمایا کہ اے عثمان اگر ہماری تیسری بیٹی ہوتی تو ہم اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتے. پھر مدینہ میں جو حکومت بن رہی تھی اب، ٹھیک ہے، اور اکنامکلی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے اور کئی قسم کے جو ضروریات ہیں انفراسٹرکچر کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو پانی کی قلت تھی. ایک کنواں تھا پورے شہر میں بیر روما کے نام سے، وہ ایک یہودی کے پاس تھا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بدر جہاں بہتر صلہ جنت میں عطا فرمائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیر روما کا پانی فروخت ہوا کرتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا 35,000 درہم کے عوض اور بس پھر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پھر مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیا. مسجد کی توسیع کے لیے ملحقہ زمین خرید کر مسجد میں شامل کرنے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور فرمایا کون ہے جو آل فلان کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا. اس ترغیب پر عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خریدی اور مسجد میں شامل کر دی. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب جھیلنے پر جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی نے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو. تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. پھر تیسرے ایک اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، دروازہ کھول دو اور انہیں پہنچنے والے آلام و مصائب پر جنت کی بشارت دے دو۔ جو چیز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپیرینس کی ہے اپنی خلافت کے آخری کچھ عرصے میں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں ایکسپیرینس کی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ احد میں حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے احد ٹھہر جا۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا تھا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پھر شرم و حیا اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور بدستور لیٹے رہے۔ وہ اپنا مسئلہ دریافت کر کے واپس چلے گئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے ان کے بھی جواب دے دیا اور وہ بھی کام سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ کپڑے وغیرہ درست کر لو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی گزارشات کے بعد واپس چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر کو چھوڑ کر آپ نے عثمان کے لیے خصوصی اہتمام کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نہایت باحیا ہیں، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہا تو شرم کے مارے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکیں گے، اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صحابہ کی سیلینٹ فیچرز بتائے ہیں۔ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے زیادہ علم وراثت جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جو 3 موقعوں پر راہ حق پر رہا اور فتنے میں نہ پڑا وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، میری موت کے وقت، فتنہ دجال کے وقت، اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل یعنی اس کی شہادت کے موقع پر۔ تو قرائن اس بات کے دلیل دیتے ہیں کہ یہ خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور یہ حادثہ پوری امت کے لیے فتنے کا باعث بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل اینڈ جب آپ بیمار تھے، کہ اے عثمان عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خلت پہنائے گا، اگر منافقین اسے آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ ملیں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر عہد صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، مجلس شورا کے رکن تھے۔ اس وقت بھی جب بھی کوئی معاشی بحران آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے کہ جو فوراً آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے تھے۔ اسی طرح عہد فاروقی میں آپ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی بڑے قریبی ایک ساتھی تھے، اور لوگ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو ان کی دہشت کی وجہ سے وہ خود ڈائریکٹ کہہ نہیں پاتے تھے، تو عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو آگے کر دیتے تھے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ردیف بھی کہا جاتا تھا، اور ردیف عربی زبان میں
ایک آدمی کے بعد دوسرے آنے والے آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جب ان دونوں کے بھی ذریعے سے کام نہ ہوتا تو پھر لوگ عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اعزاز جو عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص ہے وہ ہے سن 13 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خطبہ حج دینے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا، اور سن 23 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، اور اسی سال عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو بھی حج کرنے کی اجازت دی۔ انہیں ہودج میں سوار کیا گیا، ان کی دیکھ بھال کے لیے ان دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف، کیونکہ یہ یعنی مہاجرین کے سابقون الاولون اور نوبلٹی تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بس صرف آپ اپنی جو گارڈز ہیں ان کے اندر سے کوئی لیں کہ جی آگے پیچھے گارڈز ہوں، آگے پیچھے صرف گارڈز نہیں ہو سکتے تھے، امہات المومنین کے صحابہ ہونے تھے، اور وہ بھی اکابر صحابہ ہونے تھے، تو وہ پھر عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر امہات المومنین کے آگے آگے تھے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جہاں عمر رضی اللہ عنہ پڑاؤ ڈالتے وہیں امہات المومنین کا بھی پڑاؤ ڈلتا، اور انہیں عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ایک وادی میں محفوظ جگہ پر اتارتے، خود آمد و رفت والے راستے میں ٹھہرتے اور کسی کو اس طرف سے نہیں گزرنے دیتے تھے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔